جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. معجم کبیر حدیث نمبر 4887 کا مفہوم و خلاصہ درود پاک کی فضیلت کی ضمن میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک اعرابی، عرب کا دیہاتی، اپنے اونٹ کی نکیل تھامے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صبح صبح کیسے آنا ہوا. اسی اثنا میں اونٹ بلبلایا، یعنی اس نے اپنی مخصوص آواز نکالی. پھر ایک دوسرا شخص آیا، گویا کوئی محافظ ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس اعرابی نے اونٹ چرایا ہے. اونٹ دوبارہ غم سے بلبلایا، یعنی اس نے اپنی مخصوص آواز دوبارہ غم زدہ آواز نکالی. تو رسول اکرم شہنشاہ امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد سننے لگے. جب اونٹ خاموش ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محافظ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اونٹ نے تیرے جھوٹے ہونے کی گواہی دی. اس پر وہ شخص چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی سے استفسار فرمایا تم نے میرے پاس آنے سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے یہ پڑھا تھا اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاة، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکات، اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى سلام، اللہم ارحم محمدا حتی لا تبقى رحمت. اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیج. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار برکتیں عطا فرما. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا سلامتی فرما. اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد رحمت نازل فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے اس معاملے کو مجھ پر ظاہر فرما دیا. اونٹ نے اس محافظ کے گناہ یعنی جھوٹ کو بیان کر دیا اور فرشتوں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا. سبحان اللہ. اعرابی نے درود پاک پڑھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جان ہے عشق مصطفیٰ، کاش روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ جان عشق مصطفیٰ اس سلسلے میں آج عشق مصطفیٰ میں رونا اس عنوان پر کچھ مدنی پھول صحابہ کرام اور بزرگان دین کی حکایات پیش کی جائیں گی۔ آئیے پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ اچھی نیت کے بغیر کسی عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا، اور اچھی نیتیں جس قدر زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھی نیتوں کا ذہن بنانے کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، ثواب بڑھانے کے نسخے، 72 مدنی گلدستے ہیں اس میں، وہ آپ لیں پڑھیں، انشاءاللہ اچھی نیتوں کا ذہن بنے گا، اور کس موقع پر کیا نیت ہم کر سکتے ہیں، 72 مدنی گلدستے ہیں، 72، وہ آپ پڑھ لیجیے۔ تو اس سلسلے میں اچھی نیتیں کریں، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گا، یہ نیت کر لیجئے، ثواب کے لیے شرکت کروں گا، اور وہ نعت کے اشعار جو ممکن ہوا تو ساتھ مل کر پڑھوں گا، ورنہ توجہ کے ساتھ سنوں گا، آقا کی یاد میں اس کو سنوں گا، ممکن ہوا تو اشک باری کر کے سنوں گا۔ توجہ کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، اہم مدنی پھول لکھنا، اس طرح کی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں کی بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ و صحابیات کی بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، اولیاء و ولیات کی بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، مسلمین و مسلمات کی بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، بالخصوص امیر اہل سنت میرے مرشد جو ہیں ان کے لیے پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے عزیزہ اور اقربا کے لیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عشق رسول میں روتے تھے، اشک باری کرتے تھے۔ حکایت اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب، عشق الہی کے واقعات اور پرسوز دعائیں اور عشق رسول کے واقعات بھی ہیں، بہت پیاری پیاری حکایتیں اور نصیحتیں اس میں ہیں۔ اس کا نام ہی حکایتیں اور نصیحتیں، صفحہ نمبر 507 تا 509 پر یہ عشق رسول سے معمور واقعہ اس کے اندر لکھا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں صبح بیدار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ انور کے پاس حاضر ہوا، عرض کی السلام علیکم، اے سر چشمہ نبوت و رسالت کے اہل بیت، الصلاۃ جامعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، بلال سے کہو ابو بکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں روتا ہوا واپس پلٹا، میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا تھا، واہ سیدہ، واہ نبیہ، آہ میرے سردار، آہ میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جنتی۔ فرماتے ہیں پھر میں مسجد میں آیا تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی،
میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام و پیغام پہنچایا. پھر میں نے الصلاۃ رحمکم اللہ کی صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کی. جب میں نے اللہ اکبر کہا تو مسلمانوں نے جواب میں کبرناہ تکبیرا وعظمناہ تعظیما کہا. میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو انہوں نے شاہدنا بہا مع کل شاہد کہا. جب میں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مجھ پر گریہ طاری ہو گیا. میں رونے لگا، لوگ بھی رونے لگے. اقامت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کرائی. جب بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس جگہ پڑی جہاں سرکار عالی وقار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قدمین شریفین رکھتے تھے. تو رونے سے آپ کی ہچکی بن گئی اور لوگ بھی رونے لگے. جب حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا مسجد میں آہو بکا رونے کی آواز کیسی ہے؟ عرض کی لوگوں نے آپ کو نماز میں نہ پایا اس لیے رو رہے ہیں. ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا، دعا کی، یا اللہ عز و جل بخار پر معمور فرشتے کو حکم دے کہ تیرے نبی پر تخفیف کرے تاکہ میں باہر جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں. راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک میں بخار کی کمی پائی تو وضو فرمایا اور حضرت سیدنا فضل بن عباس، حضرت سیدنا اسامہ بن زید اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کا سہارا لیے گھر سے باہر تشریف لائے. جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار مسجد میں داخل ہوتے دیکھے، آپ کی آمد محسوس کی تو صف در صف جدا ہوتے جاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے جاتے حتیٰ کہ آپ محراب اقدس کے پاس پہنچ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہوئے تو منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، الوداع کہنے والے کی طرح چہرے اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا. فرمایا اے لوگو، کیا میں نے تم تک رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و امانت ادا نہ کر دی؟ لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی اور اللہ عز و جل کی عبادت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا. اللہ عز و جل ہماری طرف سے آپ کو ہر نبی علیہ السلام کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف سے نیچے اترے اور صحابہ کرام کو الوداع کہا، ان سے مصافحہ فرمایا یعنی ہاتھ ملایا. صحابہ کرام علیہم رضوان رو رہے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت فرماتے ہوئے جب اس جگہ پر نظر ڈالتے ہیں جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرماتے ہوئے اپنے قدمین شریفین رکھتے تھے تو روتے روتے آپ کی ہچکی بن گئی اور اس قدر صحابہ کرام عشق رسول میں روئے کہ آواز بلند ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
تک پہنچی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام سے ملاقات کی، انہیں الوداع کہا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اشک بار تھے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رونا یہ ایک علامت ہے عشق کی، محبت کی، اور یہ بھی نیکی. کاش ہمیں بھی عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے، ہم بھی عشق رسول میں رونے والے بن جائیں، ورنہ دنیا کے غموں میں تو آنکھیں بہتی ہیں. اولاد کی محبت میں، روشن مستقبل کی فکر میں، مال چوری ہونے کی صورت میں، اپنی بے عزتی کا خوف، عزت جانے کا ڈر، ڈکیتی، بھتہ اور دنیا کے غموں میں آنسو بہتے ہیں. کاش محبت الہی میں ہمارے آنسو بہتے، کاش عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے آنسو بہتے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مدنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تیرا غم اگر تو کچھ اور بات ہوتی. اللہ اکبر. تو عشق رسول میں، فراق رسول میں، حاضری مدینہ کی خواہش میں، جنت البقیع پانے کی آرزو میں رونا، تڑپنا، مچلنا سعادت مندوں کا حصہ ہے. اور آپ کو جدید سائنسی تحقیق بھی عرض کروں کہ رونے سے آنکھوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. کب؟ جب یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہوگا. اگر دنیا کے غموں میں ہوگا، جذباتیت کی بنا پر ہوگا، غصے میں ہوگا، تو اس کا برا اثر پڑتا ہے. اور عشق میں، محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں آنسو بہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا طبی فائدہ کیا ہوگا؟ مرد ہو یا عورت، اس کے چہرے کے دانے، دھبے، کیل، مہاسے، الرجی اس سے بچیں گے. اور اگر ضد میں، غصے میں، انتقام میں، جنون میں آنسو بہیں گے تو دماغی امراض اور اعصابی امراض پیدا ہونے کا خوف ہے. بہرحال کاش عشق رسول میں ہمیں رونا نصیب ہو جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین یہ عشق رسول میں روتے تھے، تڑپتے تھے، مچلتے تھے. دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے. آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں مل کر.
دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے، اپنی الفت اپنی چاہت درد و رقت یا رسول، اپنی الفت اپنی چاہت درد و رقت یا رسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک ہوا تو دیکھا گیا کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کھجور کے ایک تنے پر ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے، جب لوگوں کی کثرت ہوئی آپ نے ایک ممبر بنوایا تاکہ سب تک آواز پہنچا سکیں، آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے تو تنا آپ کی جدائی کے سبب نالا کنا ہوا، یعنی رویا، آپ نے اپنا دستے مبارک رکھا تو وہ سکون پذیر ہوا۔ جب کھجور کے تنے کا یہ حال ہے تو آپ کی امت کو آپ کے فراق پر نالہ شوق کرنے کا زیادہ حق پہنچتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، خدا کے نزدیک آپ کی فضیلت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ ارشاد باری ہوا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ کنز الایمان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، خدا کے نزدیک آپ کی فضیلت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے آپ کو آخری نبی بنا کر مبعوث کیا اور ذکر میں آپ کو سب سے اول رکھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، خدا کے یہاں آپ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ اہل دوزخ جب طبقات جہنم میں عذاب دیے جاتے ہوں گے اس وقت یہ آرزو کریں گے کاش انہوں نے اطاعت کی ہوتی۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے ایسا پتھر عطا کیا جس سے نہریں پھوٹیں تو یہ آپ کی مبارک انگلیوں سے زیادہ عجیب نہیں جبکہ ان سے پانی کا چشمہ رواں ہوا۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردے جلانے یعنی مردے زندہ کرنے کا اعجاز بخشا تھا تو یہ زیادہ عجیب نہیں اس زہر آلود بکری سے جس نے بھنی ہوئی ہو کر آپ سے کلام کیا۔ اس بکری کی دستی نے عرض کیا مجھے نہ کھائیں کیونکہ میں زہر آلود ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا، بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا فرمائی تو عرض کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر کہیں آپ بھی ہم پر ایسی دعائیں ضرر کر دیتے تو یقیناً ہم سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ بے شک عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی پشت مبارک پر بوجھ ڈالا جبکہ آپ حالت نماز میں تھے۔ جنگ احد کے دن آپ کا چہرہ پاک زخمی اور خون ریز کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، پھر بھی آپ نے خیر کے سوا کچھ کہنا گوارا نہ کیا۔ آپ نے عرض کیا خدایا میری قوم کو معاف فرما،
کہ وہ مجھے جانتی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کا تواضع انکسار اس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ آپ نے ہماری ہم نشینی اختیار کی، ہم میں نکاح کیا، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمایا، بھیڑ کے بالوں یعنی اون کا کپڑا پہنا، جانوروں کی سواری کی، کسی کو اپنے پیچھے بھی سوار کرنا پسند کر لیا، اپنا کھانا زمین پر رکھنا گوارا کیا۔ یہ سب کچھ آپ کا تواضع تھا یا رسول اللہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ دن رات ہجر یار میں آہیں بھرا کروں، دن رات ہجر یار میں آہیں بھرا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رو پڑتے، جب بھی ان ٹھکانوں کے، ان مقامات کے قریب سے گزرتے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تو آنکھیں بند کر لیتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ حضرت مصنف بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں اپنے حبیب کی زیارت نہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ زارو قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ دن رات ہجر یار میں آہیں بھرا کروں، رویا کروں فراق میں زاروں کی تار میں، رویا کروں فراق میں زاروں قطار میں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنتے تو آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور رونے لگتے۔ حضرت سیدنا ابو ابراہیم یحییٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ہر مسلمان پر لازم ہے جب اس کے سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ادب و احترام سے سنے، بدن کو جنبش تک نہ دے، خود پر ہیبت و جلال طاری کرے، گویا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر۔ حضرت سیدنا ابو ایوب سختیانی علی رحمت اللہ الغنی، ان کے سامنے جب ذکر مصطفیٰ کیا جاتا اس قدر روتے، اس قدر روتے، اس قدر روتے کہ لوگوں کو ان کے حال پر رحم آنے لگتا۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت ہنس مکھ تھے، خوش مزاج تھے، لیکن جب ذکر مصطفیٰ ان کے سامنے ہوتا رنگ زد پڑ جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے سامنے جب ذکر مصطفیٰ ہوتا تو رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے آنسو باقی نہ رہتے۔ آتش عشق بھڑکتی رہے سینے میں، بس تڑپتا رہوں سرکار رسول عربی۔
رسول عربی. حضرت محمد بن منقدر سید القرآ تھے. ان پر اتنا گریہ طاری ہوتا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بیان کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر ہوتا تو روتے، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو تک باقی نہ رہتا. مدارج نبوت میں حضرت سیدنا سفیان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے عابد تھے، زاہد تھے، عاشقان مصطفیٰ میں سے تھے. جب ان کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہوتا تو اتنا روتے کہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے اور آپ کو روتا ہوا اپنی جگہ پر چھوڑ جاتے. عشق میں آہیں بھروں روتا رہوں، کیجئے رحمت اے نانائے حسین. حضرت سیدنا امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ رو رہے تھے. عرض کی کیوں روتے؟ فرمایا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا اب وہ نہیں پاتا سوائے اس نماز کے، مگر اب یہ نماز بھی ضائع ہو رہی. خاتون جنت، اللہ اکبر. صحیح ابن حبان میں ہے، حدیث نمبر 6622. جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شدت غم کے سبب فرمانے لگیں، ہائے بابا جان آپ نے رب کے بلاوے کو قبول کر لیا، ہائے بابا جان جنت الفردوس آپ کا مقام ہو گیا، ہائے بابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو تعزیت دیتے. مزار اقدس پر خاتون جنت حاضر ہوئیں، خاک اقدس کی مٹھی بھری آنکھوں پر لگائی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. غم دل کو ان الفاظ میں ڈھالنے لگے، اس شخص پر کیا ملامت ہو سکتی جس نے تربت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سونگھا. وہ رہتی دنیا تک قیمتی سے قیمتی خوشبوؤں کو نہ سونگھے. محبوب کریم کے جسد اطہر سے خاک تربت میں بسنے والی خوشبو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسری خوشبوؤں سے بے نیاز کر دینے والی. مجھ پر مصائب و شدائد کی وہ سیاہ راتیں آن پڑی ہیں، اگر ان کو دنوں پر ڈالا جاتا تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے. خاتون جنت کا عشق رسول اور فراق رسول میں رونا. سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یاد میں ہجر میں اشک باری فرماتی تھی. اسی طرح شفا شریف میں ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک خاتون نے عرض کی، مجھے تاجدار رسالت کی مبارک قبر کی زیارت کروا دیجیے. سیدہ نے حجرہ شریف کا دروازہ کھولا. اس عاشق مصطفیٰ خاتون نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی قبر منور کی زیارت کی تو رونے لگی. روتی رہی روتی رہی روتی رہی، یہاں تک کہ روتے روتے اس نے جان دی تھی. کاش آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. آمین.
حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا یہ کنیز تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی سعادت انہوں نے حاصل کی۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے رونے لگی۔ صدیق عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے، کہا آپ کیوں روتی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر نعمتوں کے ساتھ موجود نہیں؟ انہوں نے تصدیق کی، پھر رونے کا سبب یہ بتلایا کہ وحی آسمان کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کاش ہنسنے کے بجائے مجھ کو رونا ہو نصیب، آنکھ سے بہتے رہے اشک محبت یا رسول، آنکھ سے بہتے رہے اشک محبت یا رسول۔ نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ، سکھا دو عشق میں رونا رلانا یا رسول اللہ۔ سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا، تڑپنے کا۔ امیر علیہ سنت بارگاہ رسالت میں استغاثہ کر رہا ہے، کیسا عشق بھرا استغاثہ ہے۔ سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا، تڑپنے کا، پے غوث و رضا مجھ کو سکھانا یا رسول اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3319 بھی سنی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تو کھجور کے ایک ڈنڈ سے ٹیک لگا کر، جو مسجد کے ستونوں میں سے تھا، پھر جب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ اس پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ خطبہ پڑھتے تھے تو وہ کھجور کا خشک تنا چیخ پڑا، قریب تھا کہ چر جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، حتیٰ کہ اسے پکڑا، اپنے سے چمٹایا تو وہ سسکیاں بھرنے لگا، اس بچے کی سسکیوں کی طرح جسے چپ کروایا جائے، حتیٰ کہ قرار پکڑ لے۔ تمہاری یاد میں رویا کروں، تڑپا کروں، کر دو عنایت اپنے غم کا زخم گہرا یا رسول اللہ، رلائے تیرا غم دنیا کے غم میں میرے آنسو کا، نہ ہو برباد آقا کوئی قطرہ یا رسول اللہ۔ کھجور کا وہ خشک تنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں رویا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پشت مبارک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب اس سے وہ محروم ہوا تو رویا، آقا نے سینے سے لگایا تو سسکیاں بھرنے لگا، جیسے روتے بچے کو ماں سینے سے لگائے تو خاموش ہونے سے پہلے سسکیاں بھرتا ہے۔ بڑی پیاری بات لکھی مرآت میں، جلد 8 صفحہ 212۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام حسینان جہاں صرف انسانوں کے محبوب رہے۔ دنیا میں جتنے بھی حسین آئے کس کے محبوب بنے؟ انسانوں کے۔ انسانوں نے ان سے محبت کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انوکھے حسین ہیں کہ ساری مخلوق کے محبوب ہیں، کیوں نہ ہو خالق کے محبوب ہیں۔ دیکھو لکڑیاں فراق میں گریا ازاری کر رہی ہیں۔ دوسرے یہ کہ سارے حسینوں کا یہ حال ہے کہ انہیں دیکھا ہزاروں نے، مگر عاشق ہوا ایک۔ حسن یوسف کی عاشق صرف زلیخا، لیلا پر فریفتہ صرف مجنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین ہیں کہ آج انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، مگر جان نثار عاشق لاکھوں۔ حسن یوسفی
سر بازار مصر میں چمکا، حسن محمدی ہر جگہ تا ابد چمک رہا ہے، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ ستون فراق مصطفیٰ میں روتا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ حدیث پڑھتے تو بہت روتے، فرماتے حضور کے عشق میں خشک لکڑی روئی، تم اس لکڑی سے کم نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں چاند چرنے اور ستون کے رونے کی حدیثیں معنن متواتر ہیں، لفظاً مشہور مستفیض ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یا رب غم حبیب میں رونا نصیب ہو، یا رب غم حبیب میں رونا نصیب ہو، آنسو نہ رائے گاہوں غم روزگار۔ آمین۔ تو کاش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر میں، فراق میں، عشق میں، دیدار کی آرزو میں، شفاعت کی طلب میں، فریاد میں آقا کو اپنے غم سناتے ہوئے ہمارے بے اختیار آنسو جاری ہو جائیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو۔ کاش صحابہ کرام علیہم رضوان فراق رسول میں، عشق رسول میں روتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو خوب اشک باری فرماتے ہیں، فاروق اعظم روتے ہیں، صحابیات اشک باری کرتی ہیں، حضرت سیدنا جعفر بن محمد صادق رضی اللہ تعالی عنہ اشک باری کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام زہری، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہاں تک کہ لکڑیاں فراق مصطفیٰ میں گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ ایک ہمیں کہ ہمارا دل سخت ہو گیا، کہہ کے لگا رہے، ہاں 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 کر رہے۔ تو یاد رکھیں جو دنیا میں گناہوں میں مبتلا ہو کر کہہ کے لگاتا ہے تو وہ ڈرے کہ کہیں قیامت کے روز کو رلایا نہ جائے، کہیں روتا ہوا جہنم میں نہ جانا پڑ جائے اللہ کی ناراضی کی صورت۔ تو رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو کاش قہقہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، غیر سنجیدگی سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رونا نصیب ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ یا رب غم حبیب میں رونا نصیب ہو، آنسو نہ رائے گاہوں غم روزگار۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ
نازے دوا اٹھائے کیوں